ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبویہ کی آج کی اس مجلس میں دو باتیں عرض کرنی ہیں جو مجلس ہی کے طور پر ہیں۔ یہ الگ الگ مجلسیں ہیں لیکن آج ہی کی مجلس میں دونوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ بار بار یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی ایک آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی پریشانیاں، آفتیں، آزمائشیں ہمیں گھیری ہوئی ہیں۔ صرف ہندوستان ہی کے اعتبار سے نہیں بلکہ پورے عالم پر، پوری دنیا پر اس کورونا وائرس کا قہر ڈھایا ہوا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ایک بہت سخت آزمائش ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، لیکن ایک ایمان والے کے واسطے سب سے اہم چیز اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مختلف دعاؤں کے ذریعے، مختلف اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے۔ اسی لیے ترتیب وار ایسی مجالس ہی کا ذکر آ رہا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بتلائی گئی دعائیں ہیں۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ دراصل اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے رحمت مانگنے کے سلیقے اور طریقے اپنے حبیب کی زبان سے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کی آزمائش اور ایک بیماری یہ بھی ایک شر ہے، ایک برائی ہے۔ شر ہمارے اعتبار سے، ورنہ اللہ کے اعتبار سے تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے جس سے اللہ رب العزت واقف ہیں۔ صاحب کتاب نے جو بات فرمائی ہے، یعنی آج کی مجلس کا جو عنوان ہے وہ ہے وہ دعا جس کو پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا جس کو پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کسی بھی چیز یا جگہ کے شر سے بچنے کے لیے ایک مجرب نسخہ ارشاد فرمایا۔ کسی بھی جگہ کے شر سے بچنے کے واسطے یا کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے واسطے، مثلا میں کسی جگہ گیا، نئی مرتبہ نئی جگہ، وہاں کے ماحول سے میں واقف نہیں ہوں، میں کسی ہوٹل میں قیام کیا یا میں کسی مسجد میں قیام کیا یا میں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس قیام کیا، کہیں بھی گیا، نئی جگہ پر اگر میں پہنچا تو پتہ نہیں وہاں کیا شرور میرے ساتھ آنے والے ہیں، کیا مسائل میرے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ہوئی دعا ہے۔ یہ تو جگہ سے متعلق ہوا۔ کسی بھی چیز کے شر سے، چیز چاہے جو بھی ہو، کوئی چیز میں خریدتا ہوں،
چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ میرے استعمال سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی اور چیز سے متعلق ہو، چیزوں میں بھی شر ہے، چیزوں میں بھی خیر ہے۔ بظاہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس میں خیر ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے شر رکھا ہے، اس کی اچھائی اور برائی کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ایک دعا سکھلائی ہے جو انتہائی مجرب دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ اترے، یعنی سفر کرتے ہوئے کسی جگہ گیا ہو اور وہاں ٹھہرے، جیسے میں نے مثال دی ہوٹل ہے، مسجد کا ماحول ہے، یا کہیں اور کہیں بھی آدمی جائے اور کسی جگہ قیام کرے، تو یہ دعا پڑھے کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے، میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔ غالباً 2 دن پہلے کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی کہ اللہ کے فیصلوں کے متعلق قرآن مجید نے جو فرمایا کہ اگر درخت، دنیا کے جتنے درخت ہیں وہ درخت قلم بن جائیں، اور جتنا سمندر ہے وہ 7 کے 7 سمندر روشنائی بن جائیں، اور اس سے اللہ کے فیصلوں کو کوئی لکھنا چاہے تو سمندر ختم ہو جائے گا، روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے فیصلے اور اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، اور آگے قرآن نے کہا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم مزید اس جیسے اور تعداد میں سمندر بڑھا دیں، یعنی 7 کے بجائے مزید اور دگنا اور اس سے زیادہ ہم جتنا چاہیں کر دیں، کوئی اللہ کے کلمات کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس دعا میں میرے آقا نے یہی بات فرمائی کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے، یعنی جو جو فیصلے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، خیر کے، شر کے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے، ان تمام کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی مخلوقات میں کتنی مخلوقات ہیں نہیں معلوم، خیر کی، شر کی، اور چرنے والی، چلنے والی، رینگنے والی، دوڑنے والی، 2 پاؤں پہ چلنے والی، 4 پاؤں پہ چلنے والی، کتنی تعداد میں مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، بندہ صدقے دل سے جب اللہ کی پناہ چاہے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے شرور سے پناہ نہ دے۔ الفاظ حدیث ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ذریعے اس کی تمام مخلوقات سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے ہی ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوضو سونے والے آدمی کی دعا کی قبولیت کی بات بھی بتلائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے اور باوضو ہی سوتے، اپنے جانثاروں کو بھی باوضو رات میں سونے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، باوضو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر رات کے کسی بھی حصے میں اس کی آنکھ کھلتی ہے، کسی بھی حصے میں رات میں آنکھ کھلتی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں جو اس نے طلب کی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی رات کو باوضو سوئے، وضو کر کے رات کو سو جائے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، جو بھی ذکر ہو، جیسے کہا گیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا کم سے کم آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس
اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کی آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں رات بھر۔ یہ ذکر کر کے بندہ اگر سو جائے اور درمیان میں کسی وجہ سے اگر اس کی آنکھ کھل جائے، اور آنکھ کھلنے پر وہ دل میں بھی اگر اپنے لیے کوئی بھی خیر کی دعا مانگ لے گا، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس موقع پر یہ بات کتنی اہم ترین ہے۔ جیسے اس کرونا وائرس کے سلسلے میں بار بار دو ہی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک ہے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرنا، اور دوسرا اپنے ہاتھ و پاؤں کو بار بار دھوتے رہنا۔ یہ بتلایا جا رہا ہے مختلف قسم کی مادوں کے ذریعے۔ جیسے موجودہ زمانے کے اس اعتبار سے بار بار یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کے واسطے دو ہی چیزیں ہیں زیادہ تر اسباب کے اعتبار سے، ایک سوشل ڈسٹینس کا مینٹین کرنا، اور دوسرا اپنے ہاتھ و پاؤں کو بار بار دھوتے رہنا۔ مختلف کیمیکل مادوں کے ذریعے، مختلف کیمیکل کی چیزوں سے اپنے ہاتھ و پاؤں کو دھوتے رہنا۔ جو بات میرے اور آپ کے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا، اور امت کا خاصہ یہ بتلایا کہ وہ باوضو رہے۔ وضو سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس وقت دو باتوں کا اہتمام ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جیسے بتلایا گیا، یہ دعا کا بھی اہتمام ہو، اور مسلسل باوضو رہنے کا حتی الامکان کوشش کی جائے، حتی الامکان باوضو رہنے کی کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس وضو کے اثرات کا برکتیں یہ ظاہر ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس وبا سے اور بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور خاص طور پر رات کو بھی سوتے وقت اس کا اہتمام کیا جائے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے کچھ ذکر و اذکار کر کے ہم سو جائیں، اور درمیان میں اگر ہماری نیند بیدار ہو جائے تو اللہ سے دل کے اندر کم سے کم یہ دعا مانگنے کا اہتمام کر لیں، مولا اپنے کرم سے اس شر اور بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، اس وبا سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں خیر نصیب فرما، اور رمضان کی برکتیں اور سعادتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ رمضان اس حال میں ہم رمضان سے ملاقات کریں، اور رمضان ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ مولا ہر قسم کا خیر، ہر قسم کی صحت، ہر قسم کی عافیت ہمیں نصیب ہو جائے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے یہ دعا سکھلائی ہے، جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو حضور یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال علیہ السلام۔ حضور رجب ہی سے دعا مانگتے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت نصیب فرما، اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اب بالکل رمضان قریب آنے والا ہے، کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ مختلف قسم کی آفتوں اور بلاؤں میں ہم گزر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، یہ موقع ہے اللہ کو منانے کا۔ بار بار یہ عاجز یہی کہتا ہے، یہ آزمائش ہے اللہ کی، اور اس آزمائش کو محض اللہ ہی کے کرم سے اللہ تعالیٰ کو منا کر، اللہ سے دعائیں مانگ کے ہی اس وبا اور اس بیماری کو ہم کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو طریقے نبی کی زبانی منقول ہیں، ان طریقوں کو اہتمام کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے، اور باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، اور رات میں بھی جب بھی نیند اگر بیدار ہوتی ہو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔